ایک دن ایک شخص کے گھر کی دیوار اچانک سے گر گئی۔ اسے بڑی پریشانی ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا اور چوراہے پر جا کر اس نے وہاں الگ الگ مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم میری مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہے۔ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے، میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہوں تو میں تمہارے گھر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے اس کی یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اسے کام بتایا اور پھر میں کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے 2 گنا زیادہ کام کیا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اس کی اجرت ادا کی اور پھر وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس نوجوان کی تلاش میں اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر ہی نہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن ہی مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں وہ نوجوان موجود تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ میری بات مانو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ میرے بار بار ضد کرنے پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی چیز نہیں لے گا، اور میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر پر رہا، لیکن نہ تو اس نے کوئی چیز مانگی اور نہ ہی کوئی چیز مجھ سے لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں کافی تیزی آ گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری کی ہوئی وصیت پر عمل کرنا۔ جب میری روح گلے سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا، اور اپنے گھر کے چاروں اور چکر لگوانا اور یہ آواز دینا کہ لوگوں دیکھ لو، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے دو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دے دینا، اور میرا پیغام بھی دینا کہ اللہ کے اجل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا، اور اس کی موت کے بعد کافی دیر تک میں آنسو بہاتا رہا، غمزدہ رہا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں رسی ڈالنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ بات سن کر میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کے پاؤں کو چوما اور اس کے کفن بدفن کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد جب فارغ ہوا تو میں نے اس کا قرآن شریف اور اس کی انگوٹھی لے کر خلیفہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا، اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے سامنے سے بات کرنے کی بجائے کاغذ کا سہارا لیا تم نے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔
खलीफा ने उस पैगाम के बारे में पूछा तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकालकर उसके सामने रख दी। खलीफा ने उन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुम्हें किसने दी हैं? मैंने अर्ज़ किया कि एक गारा बनाने वाले मज़दूर ने। जब खलीफा ने यह बात सुनी तो वो बार बार इसी लफ्ज़ को दोहराने लगा, गारा बनाने वाला मज़दूर, गारा बनाने वाला मज़दूर, और बोलते बोलते रो पड़ा। काफ़ी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, यानी वो इंतकाल कर गया है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश ही रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। जब खलीफा को कुछ देर बाद होश आया तो मुझसे कहने लगा कि उसकी वफ़ात के वक्त तुम उसके पास थे। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो कहने लगा कि उसने तुम्हें कोई वसीयत भी की थी। मैंने उस नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो उस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगा, अपने सर से इमामा उतार दिया और अपने कपड़े फाड़ डाले और कहने लगा, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे साहिद और पारसा, ऐ मेरे मेहरबान। इस तरह से बहुत सारे अलकाबात खलीफा ने उस मरने वाले नौजवान को दिए। वो मुसलसल आंसू बहाता जा रहा था। ये सारा मामला देखकर मुझे काफ़ी हैरानी और परेशानी हुई। यह खलीफा उस आम मजदूर के लिए इतना गमज़दा क्यों है? जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए हुए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि जाओ, ये उस नौजवान की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपटकर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद उसकी कब्र के सिरहाने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रुख से सुरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा की तिलावत की। इसका मतलब ये है कि क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त न आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर काँपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से आज तक हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, यहाँ तक कि आज तुमने मुझे उसकी मौत के बारे में बताया। जिस इंसान को अल्लाह से मोहब्बत हो जाए उसके लिए दौलत, शोहरत, इज्जत या फिर बादशाहत, वो अल्लाह ताला के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाफरी इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।